أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء قال إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ یہ سورہ بقرہ سورہ دوسرا ہے، آیات نمبر 13 ہے۔ اس میں رب کائنات کا ارشاد ہے اور تمام دنیا کی انسانیت سے خطاب ہے، اگر اسلام لانا ہے تو اس آیات کو مد نظر رکھ کر ایمان لانا رب کائنات کی ہاں میں مقبول ہوگی، ورنہ وہ عمل مردود ہوگا۔ رب کائنات کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سچے مومنوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ قال إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، یاد رکھو، خبردار، یہ سن لو، وہ خود ہی بیوقوف ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے انسانیت کو بتا دیا کہ آپ نے ایمان لانا ہے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے ایمان لایا، آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ایمان لانا ہوگا۔ جس طرح ابی بکر، جس طرح عمر، جس طرح عثمان، علی وغیرہ نے ایمان لایا ہے، اسی طرح ایمان ہم لوگوں نے بھی لانا ہے۔ اگر اس کی طرح ایمان نہیں لایا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں اس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ منکر حدیث تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت موت ایک قلم اور ایک کاپی منگوائی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ منکر حدیث ہے، سب سے پہلے جو حدیث کا انکار کیا ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے، لیکن یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ افطراء ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ اور اسی طرح سنی لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے مہینے میں اصحاب صفہ کو اکٹھا کیا اور اس سے جماعت کرایا، اور پھر اس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ یہ جو ہے اچھی بدعت ہے۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا ممکن ہے؟
ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ بدعتی لوگ، مشرک لوگ، فرقہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ یہ تراویح جو صحابہ نے جماعت کے ساتھ پڑھا یہ اچھی بدعت ہے۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو منکر حدیث کہتے ہیں، اور سنی لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو بدعتی کہتے ہیں۔ یہ لفظ منہ پہ لانا حرام ہے کہ وہ منکر حدیث تھا، یا وہ ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ یہ اچھی بدعت ہے، کیونکہ وہ اللہ اس سے اس لیے راضی ہوا کہ اس نے رب کائنات کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوتا تھا اس کو زبان سے اقرار کیا تھا اور دل سے مان لیا تھا اور عمل پہ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ بالکل یہ جو روایات ہے وہ صحابہ کی شان کے ساتھ گستاخیاں ہیں۔ شیعہ لوگ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور سنی مذہب کے لوگ بھی عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو تراویح پڑھایا ہے اس نے خود اپنی زبان سے کہا یہ بدعت ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ جو ہے یہ مسلک پرستوں نے اپنے بدعات کے لیے اور ان باتوں کے لیے یہ حدیث یہ باتیں گڑی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ منکر حدیث تھے۔ نعوذ باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔